السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی في شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، معزز سامعین اکرام، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید اور متقید، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الثانی کا مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جس کو ہم 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے آج میں نے آج کا یہ ٹاپک شان اولیاء اللہ پر رکھا ہے، تاکہ آپ کو اولیاء اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی صحیح طور پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان کی پہچان سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، جہاں اسلام دشمن لوگ پوری طاقت کے ساتھ اسلام کے معاذ اللہ مٹانے اور نئے نئے طریقے سے اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ کوئی باہر سے حملہ کر رہا ہے تو کوئی اندر رہ کر حملہ کر رہا ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ 2 نمبر پیروں کا بھی بڑھتے جا رہا ہے، اور ان کی وجہ سے لوگ جو ہے اللہ کے نیک اور محبوب بندوں سے چڑ رہے معاذ اللہ۔ تو ان 2 نمبر پیر جن کے جو ہولیاء تو بالکل ایسا بناتے ہیں جیسے بہت بڑے پہنچی ہوئی شخصیت ہے، ان کا لباس، ان کا پہناوا، لیکن ان کو دین و قرآن و سنت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، شریعت سے کوئی ان کو مطلب نہیں ہوتا۔ تو آج ضروری ہے کہ ان اولیاء اکرام کی پہچان بھی ہو اور ان سے محبت بھی ہو، کیونکہ قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، دیگر عبادت کا ذکر کیا ہے، تو وہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی اداؤں کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کی صفتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اس سچے غلاموں کی پہچان قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آپ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت پاک ہے، اور اس کا شان نزول پہلے میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت قرآن میں کیوں اتری؟ یہ آیت اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کا ذکر ہو تو تقریباً علماء کرام، مشائخ کرام اسی آیت پاک کی زیادہ تر تلاوت کرتے ہیں، جو میں نے پڑھنے کا خطبے میں شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ یونس کی 11ویں پارے رکوع نمبر بھی 11 ہے،
اس کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس کا شان نزول پہلے اس کا ترجمہ آپ سن لیجئے، اس سے آپ کو پھر اس کا شان نزول بھی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آگا۔ اس کا ترجمہ اگر آپ اس کا معنی سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الا عربی میں تاکید کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، انا بھی عربی میں تاکید کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی خاص کوئی اہم بات کو تاکید کر کر خبردار کر کر کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو عربی زبان میں اس لفظ کو بولنے سے پہلے خبردار، جیسے ہم اردو میں خبردار سن لو ہوشیار ہو جاؤ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو اس آنے والی بات سے پہلے اللہ نے پہلے تاکید کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا الا انا، ڈبل تاکید، خبردار ہو جاؤ، سن لو۔ جب اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا تو ہمیں تھوڑا سا غور فرمانا چاہیے کہ جو بات اہم ہو اس کو خبردار کیا جاتا ہے، تاکید کیا جاتا ہے بتانے سے پہلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بات کو بتانے سے پہلے کچھ خبردار کیا اور اعلان کیا اور ہوشیار ہونے کا کہا خبردار ہو کر سن لو، تاکید کے ساتھ کہا تو کچھ اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو کر سنو، اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کو لا خوف، کسی چیز کا خوف نہیں، علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ان اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ وہ ایمان والے ہوں گے اور متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ یعنی خبردار ہو جاؤ اور سنو، اولیاء اللہ کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے۔ خوف اور غم کب ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی چیز نقصان ہونے والی ہو یا تو آئندہ اس کا کچھ چیز کا ہمارے نقصان ہو چکا ہو تو ہمیں غم ہوتا ہے، یار فلاں یہ کام کرنے سے ہوا تھا تو اس کا غم ہے، اور آنے والی چیز دوبارہ اس کا نقصان نہ ہو اس کا ہمیں خوف ہوتا ہے۔ بزرگان دین کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ غم، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ ان کو بے خوف کر دے گا۔ ایک تفسیر میں اس کا معنی یہ بتایا گیا کس چیز کا خوف نہیں، ایک یعنی خوف اللہ کا ہوتا ہے، جو جتنا اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، تو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور دنیا میں ایک تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دے گا، یعنی حساب کتاب کسی چیز کا اس کو خوف نہیں ہوگا، اور دوسری تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اللہ کے علاوہ ہر ایک سے بے خوف کر دیتا ہے، تو وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی بادشاہ کسی ظلم سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہا ولی وہ ہے جس کو خوف نہیں ہوتا۔ اور نہ غم ہوتا ہے، غم یعنی کسی چیز کا غم سے بھی اللہ ان کے دلوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اگر کوئی تکلیف بھی آ جائے تب بھی اس تکلیف میں بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں، غم نہیں کھاتے۔ کوئی مشکل آ جائے تب بھی وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، کوئی تکلیف آ جائے تب بھی وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اللہ دنیاوی کسی چیز کی تکلیف اور غم سے بھی ان کے دلوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ان کی صفت بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا، وہ ایمان والے، وکانوا یتقون، اور وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ کے محبوب بندوں میں ایمان شرط ہے۔ جو اللہ کوئی بھی بندہ کتنے بھی اچھے کام کر لے، نیک کام کر لے، لیکن ایمان والا نہیں ہے تو لہذا وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑے بڑے سقی مشرکین میں بھی گزرے ہیں، کافروں میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ گزرے ہیں جو سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے اور اللہ کے بندوں کی خدمت بہت زیادہ کرتے تھے، جس میں ایک مشہور شخصیت گزری ہے حاتم طائی۔ یہ بندہ اتنا خیر خیرات کرتا تھا کہ اس کے 10 دروازے تھے گھر کے، جس دروازے جو مانگنے والا تھا تو خالی اس کو نہیں بھیجا کرتا تھا، لہذا لیکن اتنی سخاوت، اتنا نرم دلی، لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سب رہنے کے باوجود بھی اللہ کا قرب، اللہ کا محبوب نہیں بن سکا، کیونکہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے ایمان شرط ہے۔ الذین آمنوا، پھر اللہ نے فرمایا جو
اولیاء اللہ ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے۔ وہ کون ہے؟ الذین آمنوا، ایک تو کی شرط یہ کہ وہ ایمان والے ہوں گے، اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور دوسری صفت بیان کیا یہ بھی بتایا ہاں ایمان تو لا لیے، ٹھیک ہے تم اللہ کا قرب کریں، لیکن وہ قرب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لیکن جو قرب اللہ نے یہاں بیان فرمایا ایمان لانے کے بعد اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ایسا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو جو اولیاء اللہ نے حاصل فرمایا ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو لہذا الذین آمنوا، ایمان والا تو اللہ کے قریب ہے، لیکن جو اللہ کی محبوبیت کے قریب ہوتا ہے وہ ہر ایمان والا نہیں ہوتا، وہ تقوی والا ہوتا ہے، پرہیزگاری والا ہوتا ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا، ہر ایمان کلمہ پڑھنے والا اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہے۔ قرب کی دو منزلیں ہوتی ہے، ایک منزل میں تو ہر ایمان والا داخل ہے، دوسری منزل جو محبوبیت کی منزل ہے، محبوب ہونے کی منزل ہے، اس میں متقی اور پرہیزگار ہی داخل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ آیت سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جو ہے فاسق اور فاجر کبھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، یعنی کھلے عام گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، کھلے عام کھل کر لوگوں کے سامنے گناہ کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے پورا محلہ جانتا ہے کہ کلمہ تو پڑھا ہے، ایمان والا تو ہے، لیکن سارا محلہ جانتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، داڑھی کٹتا ہے، شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبوبیت کا جو قرب حاصل کرے گا، اللہ کے محبوب ہونے کا جو قرب حاصل کرے گا، اس کے لیے دوسری شرط یہ ایمان کے بعد وہ یہ ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اس آیت کے پاس سے یہ بھی معلوم ہو گیا فاسق اور فاجر کھلے عام گناہ کرنے والا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ لہذا جو ہے آج جو لوگ گانجا پی کر خلاف سنت خلاف شریعت کام کر یہ کہہ کہ ہم بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم مولا علی کا ملنگ ہے، تھوڑا آپ قرآن سے سمجھو ان باتوں کو کہ جو ہے اگر کوئی ایسا گانجا پینے والا، شراب پینے والا، ہاتھ میں 10 بنگوٹیاں پہننے والا کچھ ایسا کام کر بھی بتائے، ہوا میں بھی اڑ کر بتا دے، لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف اس کا قول اور فعل ہے، یعنی بول رہا ہے، عمل بھی اس کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے، ایسا بندہ ہوا میں بھی اڑ کر بتائے، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا، اس کے استجرات اس کو کہا جاتا ہے، وہ جادوگر ہو سکتا ہے۔ ولی ہونے کے لیے کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ قرآن حدیث کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات آپ گھیرا دے، اپنے دل دماغ میں سے بٹھا لے، کھول کر سمجھے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ لہذا آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب اللہ کے دوست جس کے محبوبیت کے قرب میں آ جاتے ہیں تو اللہ ان کو خوف سے غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو انعام عطا فرماتا ہے۔ جب وہ محبوبیت کے قریب ہو گئے، اللہ کے محبوب بندے ہو گئے، اللہ ان کو انعام عطا فرماتا ہے، کیا؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا آخرہ، اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، کیا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ کے نیک بندے اور اس کے محبوب بندوں کی واہوائی اللہ کرا دیتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ بادشاہ بھی اس کے دربار پہ جانے لگ جاتے ہیں، غلام بھی اس کے دربار پہ جانے لگ جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر جو ہے نا لوگ عزت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے لَهُمُ الْبُشْرَى، اللہ دنیا میں بھی ان کو خوشخبری دیتا ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کی واہوائی کرا دیتا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے مزار، ان کے گنبدیں چمکتے نظر آتے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ سے مراد یعنی دنیا میں خوشخبری اور آخرت میں خوشخبری۔ آخرت برزخ، آخرت کی پہلی منزل کا نام ہے قبر کی زندگی، تو آخرت کی پہلی منزل کا نام برزخ قبر کی زندگی ہے، تو اللہ وہاں بھی عزت دے دیتا ہے، یہاں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔
اس کی پہچان آپ کو اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جو کہہ دیا نا انعام نہیں ملے گا، جو متقی پرہیزگار ہے ان کو اللہ دنیا میں آخرت میں کامیابی دے گا۔ پھر اللہ کیا پیاری بات کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ وہ انعام ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ یہ باتیں ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو بدلتا نہیں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، یعنی نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ کی باتیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جو کہے پھر وہ بدلتا نہیں اپنی بات سے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اگر کہے پھر وہ انعام نہ دے تو یہ جھوٹ ہوگا، یہ کذب ہوگا، یہ وعدہ خلافی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے نا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے بات سے پلٹنے والا نہیں۔ یہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کیا، جو اوپر سے آپ کو میں سمجھاتے ہوئے آ رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑے فیض ہے، اور ایسے ہی بندے کامیاب ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوگے، اس کو آسان کر کے پھر سے ترجمہ سناتا ہوں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے دوست کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہیں، متقی پرہیزگار ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ایسے لوگوں کے لیے انعام یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کہے بات بدلی نہیں جاتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی کامیاب والے لوگ ہیں۔ اب یہ آیت پاک میں نے اس کا ترجمہ مختصر سے تفسیر کے ذریعے، اب یہ آیت اتری کیوں؟ یہ جب ہمیں آیت کا شان نزول سمجھ میں آتا ہے نا تو پھر اللہ کا یہ کلام جو اللہ کہنا چاہتا ہے اس کو اور مضبوطی کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں 53 سال مبارک اپنی زندگی گزاری، 40 سال کے بعد 13 سال تک 23 سال تک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، تو اس میں آپ نے ہر تکلیفیں صحیح، یعنی اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا جب اعلان فرما دیا، اس کے بعد 23 سال کا جو عرصہ گزرا مکہ میں، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت تکلیفیں بھی صبر کی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہے، تکلیفیں دی گئی ہے۔ اگر آپ پچھلے نبیوں کے بارے میں پڑھیں گے تو پچھلے نبیوں کو ایسے بھی نبی گزرے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ان کو زندہ معاذ اللہ شہید کر دیا، یعنی کاٹ دیا۔ اتنی بڑی تکلیف، نبی حق بات کہتے تھے، نبی اللہ کی بات کرتے تھے، لیکن اللہ کی محبت میں ان کو اپنی جانیں دینے پڑی، ان کو کاٹ دیا گیا آرے کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائی ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اللہ کی راہ میں نے اٹھائی۔ آپ اندازہ کریں کتنا تنگ کیا ہے میرا آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں، وہ 23 سال کی مبارک زندگی میں۔ اس سے آج کے مسلمان سبق حاصل کرنا چاہیے، چھوڑی تھوڑی تکلیف اللہ کی رضا کے لیے آ جائے، اللہ کی راہ میں آ جائے، چھوڑو یار یہ نیکی کر کر فائدہ نہیں، یہ کھانا کھلا کر فائدہ نہیں، یہ خدمت کر کر فائدہ نہیں، تھوڑی بہت تکلیف آ جائے بھئی اللہ کی راہ میں جب بندہ چلتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے تو تکلیفیں ضرور آتی ہے، کیونکہ ابلیس نے وعدہ کیا جو تیری راہ چلے گا وہاں میں رکاوٹ کرنے وہاں ضرور بیٹھ جاؤں گا۔ تو آپ جب چلیں گے اس راہ پر رکاوٹ اس لیے آتی ہے تاکہ آپ کی نیت، آپ کو خود کو پتا چل جائے کہ آپ کی نیت میں آپ کتنے سچے اور کتنے جھوٹے ہیں۔ سچا آدمی رکاوٹوں کو دور کر کر بٹھتا ہے، جھوٹا آدمی جو صرف نام چاہتا تھا کہ یہ بڑا بندہ نیک ہے، یہ اچھا بندہ ہے، اس کی واہ واہ کرنا چاہیے، صرف نام چاہتا تھا، وہ تھوڑی تکلیف میں بھاگ جاتا تھا۔ لیکن حضور کی زندگی مبارک کو سامنے رکھے، سب سے زیادہ قریب اللہ کے حضور کی ذات مبارکہ ہے، وہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے، آپ جو ہے 23 سال کی ظاہری زندگی مبارک میں، یعنی جو اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ یہاں تک حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیفوں کو اللہ کی راہ میں جو اٹھائے انہوں نے، سارے نبیوں کی تکلیفوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں سرکار
سرکار فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں میں نے جو تکلیف اٹھائی ہے میری تکلیف اٹھا جائے تو میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یعنی اتنی تکلیفیں, سمجھیے بات کو, اتنی تکلیفیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں اٹھائی ہے. یا ایک اور بات طریقت والوں کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہر بات تصرف, ہر بات کرامت اور معجزے سے نہیں چلتی, کچھ چیزیں برداشت کرنا پڑتا ہے. ورنہ یہ کہہ رہا کہ حضرت رکی کیا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ میں انہوں آ کے بیٹھ جا رہا, انہیں حرکت ایسی کر رہا, انہیں ایسی حرکتیں کر رہا, انہوں مزار سے ایک نظر ڈال کے ختم کر دینا چاہیے. میں نے کہا دیکھو ہر چیز تصرف اور کرامت پہ نہیں چلتی, کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں صبر کر کر وہ اجر پانا پڑتا ہے, اس لیے وہ خاموش ہوتے ہیں. لہذا اگر ہر چیز کو ہوتی ہے, دیکھیں سب سے زیادہ اللہ کے قریب حضور کی ذات مبارکہ ہے. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ منورہ کے وہاں منافقین نے آپ کو کیا کیا نہیں کہا, کیا کیا نہیں بولا, کیا کیا حرکتیں نہیں کی, بیچ میدان میں قریب آ کر جنگ چھوڑ کر چلے جانا, کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ذہن خراب کرنا, صحابہ کا ذہن خراب کرنا, حضور کے بارے میں علم ساتھ رہ کر نماز پڑھ کر عبادت کر کر حضور کے ساتھ رہ کر پھر ان کا مذاق بنانا. تو لہٰذا سرکار علیہ السلام اللہ کے اتنے قریب ہے, چاہتے تو ایک نظر ڈالتے تو زمین میں زندہ دس جاتے منافقین, لیکن حضور نے بتا دیا کچھ ایسے ہیں جو ہمارے قریب ہے کبھی منافقت چالے کرتے ہیں, وہ اللہ کی رضا کے لیے ان پر بھی صبر کیا جائے گا, لیکن ایک وقت آتا ہے جو حق کا حق ہوتا ہے, باطل کا باطل ہوتا ہے. تو ہر ولی کے بارے میں کہنا کہ بھئی انہوں کئی کو خاموش بیٹھے ہوئے, میں سمجھتا ہوں اس کا جواب آپ کو سمجھنے آنا چاہیے. اس کی پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں, ہر چیز کرامت تصرف پر نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسے ہیں وہ تکلیف کی وجہ سے آپ کو صبر سکھایا جاتا ہے, اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو سچ اور جھوٹ سکھایا جاتا ہے, اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو ایمان اور منافقت کا پتہ چلتا ہے. وہ تکلیف نہ ہو تو پھر یہ سارے چیزیں کہاں سے سکھیں گے؟ اس لیے ہر کام تصرف پر نہیں ہوتا, اگر ہوتا تو پھر میرے آقا اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے. لیکن میں معاذ اللہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے کوئی آپ کو اختیار نہیں دیا, آپ تو مختار کائنات ہے. بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں حضور یہ صبر کر کر نہیں بتاتے تو آج اور ہم اور آپ کیسے سیکھ پاتے. یہ حضور کی زندگی ہمارے لیے تربیت ہے. حضور نے بتا دیا دیکھو میں اختیار ہوں پھر بھی میں صبر کر رہا ہوں, اختیار میرے پاس ہے پھر بھی صبر کر رہا ہوں. کچھ چیز ایسا ہے. تو مکہ مکرمہ میں میرے آقا رحمت کونین نے اعلان نبوت کے بعد 23 سال کا جو عرصہ گزارا, بہت تکلیفیں اتنی تکلیفوں کے ساتھ گزارا کہ آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس پر حضور کی زندگی مبارک پر خال کوئی بات کرتا ہے, ورنہ ہر کوئی حضور کے معجزات شان و عظمت کی تو بات کرتا ہے. میں کہتا ہوں حضور کے اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں آپ نے برداشت کی اللہ کی رضا کے لیے, ان تکلیفوں کا بھی ذکر کیا ہے. خواہش شعبہ ابی طالب میں 3 سال کا جو عرصہ گزرا ہے بغیر کھائے بغیر پیے, اسی تکلیف کو بیان کرے تاکہ آج جو اللہ کے نیک بندے اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں تو کوئی دشمن آ کر رکاوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی منافق قسم کا آدمی آ کر رکاوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی روڈی کوئی پہلوان, تو وہ ان تمام رکاوٹوں کو ایک طرف رکھے, حضور کے اس اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانے والی تکلیف کو ایک سامنے رکھے تو اس کے سینے میں ہمت اور قوت آتی ہے, وہ آگے بڑھتا رہتا, وہ دین و اسلام میں بھی جنوی رکھتا. تو جب مکہ مکرمہ میں سرکار علیہ السلام نے تمام جب مکمل کر دیا, یعنی دین کا حق ادا کر دیا, دین کا حق ادا کر دیا, تب بھی کچھ مشرکین نہیں مانے. تب جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے یہ آیت جو سورہ یونس کی ہم ان اولیاء اللہ پڑھتے, اس آیت سے اوپر کی آیت کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے حق ادا کر دیا, دین ادا کرنے کا, پھر بھی کچھ مشرکین نہ مانے مکہ مکرمہ میں, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی جو ہے ان مشرکین کو اعلان کیا کہ تم میرے مصطفیٰ کی بات نہیں مانتے ہو, آؤ میں بتاتا ہوں کہ فلا نبیوں کی امت جب انہوں نے اپنے نبی کا کہنا نہیں مانا, ان پر اللہ کا کیسی عذاب آئے. تو ان عذابوں کا ذکر اس آیت کے اوپر کی آیتوں میں موجود ہے کہ فلا نبی کی امت کو ہم نے ایسے ہلاک کیا, فلا پر پانی بھیج کر ہلاک کیا, فلا کو جو ہے ہم نے اوپر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا, اور کہا کہ جو اللہ کا نبی کا نافرمان ہوتا ہے اس قوم کو ایسا نیست و نابود کر دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے, پھر وہ دنیا کے نہیں رہتے نہ آخرت کے رہتے ہیں. یہ آیت پاک سے پہلے اوپر کی آیت اللہ نے اس کے نبی کی نافرمانی کرنے والوں کے عذاب کا ذکر کیا.
کہ ان پر کیسا عذاب آتا ہے. پچھلی جو اس سے آج اچھا یہ ذکر صرف مشرکوں کا لیے نہیں تھا، آج تک ہمیں بھی جو اللہ اس کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر ہمیں تنبیہ کی جا رہا ہے کہ دیکھو ان پر وہ بھی کیوں عذاب آیا، ان کے پاس کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ تھا، پھر بھی اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ تو اللہ اس کے نبی کی نافرمانی کرتے تھے. تو لہذا مشرکین کو بتایا گیا کہ تم سے پہلے بھی جو قوم گزری ہے انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ کا ایسا عذاب آیا ان کے اوپر. اب رہی جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کو منا لیا، اللہ کو راضی کر لیا، مصطفیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں، تو ان کی شان کیا سمجھتے ہو؟ کیا ہے؟ اللہ نے تمہارے مشرکین کو تنبیہ کیا تم پر عذاب آئے گا، جتنے انبیاء علیہ السلام کے امت پر جو انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی تو عذاب آیا. تو لہٰذا اب ان کو تنبیہ کر دیا گیا، ان کو خبردار کر دیا گیا یہ کام کرو گے. جیسے کہ ہم مثال کے طور پر ہمیں ہم بتا دیں ارے ایسا مت کرو، ایک بندہ نے بھی ایسے کیا تو اس کو یہ تکلیف آ گئی، ہم اچھا فلاں نے یہ کام کیا تو اس کو بھی تکلیف آ گئی، ہم ڈر جاتے نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ نے اپنے عذاب کا ڈر دلا کر کہا اگر تم میرے مصطفیٰ کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو پچھلے لوگوں نے بھی ایسی کیا، نبیوں کی نافرمانی تو ان پر ایسا عذاب آیا، ان پر ایسی ایسی تکلیفیں آئی ہے. پھر ان کا ذکر کرنے کے بعد اب ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کے حکم پر چلتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اب ان کی تعریف کی جا رہی ہے اور ان کا انعام کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آیت کا شان نزول، یہ آیت پاک جو اتری ہے یہ شان نزول بتا رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ کا پہلے مصداق صحابہ کی ذات ہے. پہلے مصداق اس آیت کے کون ہے؟ اس میں قیامت تک آنے والے ولی ہے، قیامت تک آنے والی کی ولی اگر وہ اس آیت کے مطابق ہے تو اس کی شان اسی آیت سے پڑھ کر سمجھائی جائے گی. لیکن سب سے پہلے اس آیت کے مصداق صحابہ ہے، کیونکہ یہ آیت کا شان نزول ہی بتا رہا ہے کہ حبیب جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو بتا دو فلاں فلاں ایسا عذاب آیا تو ان قوموں کو بھی جو نبیوں کی نافرمانی کرے. رہیے جو نبی کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اے محبوب تیری جو فرمانبرداری کرتے ہیں ان کا کیا مقام مرتبہ ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کا مقام مرتبہ یہ ہے اللہ ان کو خوف اور غم سے آزاد فرما دیتا ہے. تو اس آیت پاک میں پہلے اس آیت کا مصداق صحابہ ہے اور پورے صحابہ ہے، پورے صحابہ ہے. یہ آیت پڑھی جائے گی تو ہمیں ہمارے ذہن میں جب بھی کوئی آیت الا ان اولیاء اللہ پڑھتا ہے تو ہمارے ذہن میں غوث اعظم آ جاتے ہیں، غریب نواز آ جاتے ہیں، بندہ نواز آتے ہیں. ٹھیک ہے آنا بھی چاہیے لیکن پہلے یاد رکھیں یہ آیت جب بھی پڑھے تو ہمارے ذہن میں صحابہ کی ذات آنا چاہیے. یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. صحابہ کرام کے کیونکہ اس دور میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کون تو حضور کے سامنے صحابہ تھا. اللہ ان کے ایمان کی تو تعریف کر رہا تھا، ان کے ایمان کے بارے میں تو اعلان کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ خوف ہے نہ غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے تقوی اختیار کرے. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، ان کو دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. یہ آیت مبارکہ جو ہے اب میں نے آپ کو بتایا اس کے پہلے مصداق صحابہ ہے اور قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ ہے، قیامت تک آنے والے بزرگان دین ہیں. تو اس سے کئی باتیں میں نے وضاحت کر دی کہ یہ آیت پڑھنے کا میرا مقصد کیا تھا. اب یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمان کے بعد تقوی، ایمان کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں پہلے قرب، اللہ کے قرب کی دو منزلیں ہیں. کتنے؟ دو منزلیں اللہ کے قرب کی، اور وہ دونوں منزلوں کا ذکر جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیونکہ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی ولی. اولیاء ولیوں کی جمع کا نام ہے. ولی واحد کو کہا جاتا ہے، اولیاء تمام ولیوں کو کہا جاتا ہے. اولیاء جمع کا صیغہ ہے، یعنی ایک واحد کہوں گا تو ایک آدمی، سب لوگ تو پورے آدمی. واحد کہوں گا تو ایک. ٹھیک ہے، تو یہاں ولی نہیں کہا، اولیاء کہا.
اب صحابہ کے بعد قیامت تک جتنے لوگ ہیں وہ سب اللہ کے محبوب، وہ اولیاء ان کے متعلق ہے، لیکن اگر ان اولیاء میں سے ایک کو گنے تو ولی ہی اولیاء میں شمار ہوتا ہے۔ تو ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا، جس کی وضاحت جو ہے حضور ضیاء ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ تمام مفسرین نے اپنے اپنے ذوق اور استعداد کے مطابق سے آیت کی تفسیر کی ہے، لیکن حق یہ ہے عارف باللہ علامہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی کے بیان میں جتنی دلکش شرنی اور جامعات ہے اس کا جواب نہیں۔ اس لیے میں انہی کی خوش چینی کرتے ہوئے چند حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ولی کا لغوی معنی کیا ہے؟ پہلے آپ دیکھیں ولی اور اولیاء کا جمع ہے کہ ولی کا معنی ہے ولیون، اس کا معنی قریب۔ آپ دیکھیں ولی کا کیا معنی نکلتے ہیں؟ اگر عربی لغت اٹھا کر دیکھیں تو ولی کے کیا معنی نکلتے ہیں؟ ولی کا ایک معنی ہے قریب، ولی کا ایک معنی کیا ہے؟ قریب۔ جیسے کہ میں میرے قریب ہے تو یہ میرا ولی، ولی کا ایک معنی قریب کے، یہ فون میرے نزدیک ہے تو یہ میرا ولی، قریب کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک معنی ولی کا کیا ہے؟ قریب۔ اب قریب کا مطلب کیا ہے ذرا سنیے آپ۔ اب یہاں ایک اور عقیدے کی وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ دور نزدیک دائیں بائیں اور جگہ پہ بیٹھنے سے بھی پاک ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا یہ بات اللہ کے لیے یہ یقین رکھ لیا آپ، اللہ تعالیٰ دور نزدیک دائیں بائیں اور جسمانیت جگہ سے بھی اللہ پاک ہے۔ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میرے قریب ہے تو یہ میرا ولی ہے۔ کیا قریب کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ ایک جگہ بیٹھا ہے معاذ اللہ، ہم اس کے قریب جا رہے ہیں جب اللہ اس سے پاک ہے۔ سوال میں کو غور پر، اللہ سب اس سے پاک ہے۔ اگر ایسا یقین رکھیں گے ہم اللہ کے قریب تو معاذ اللہ کہ اللہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کے قریب جا رہے ہیں، تو یہ اللہ پاک ایک جگہ سے پاک ہے، بیٹھنے سے پاک ہے، اور یہ کسی چیز کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ تو یہ قریب کا معنی کیا ہے؟ یہاں قریب کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے ذات اور وجود۔ تو اب یہ بات رکھیں تو ولی کا ایک معنی قریب کے بھی ہے، ولی کا ایک معنی محب کے بھی ہے، یعنی وہ جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ محب کے معنی بھی ولی کا، ولی کا ایک معنی صدیق کے بھی ہے، سچ بولنے والا۔ ولی کا ایک معنی کیا ہے؟ صدیق، سچ بولنے والا۔ ولی کا ایک معنی مددگار کے بھی ہے، ولی کا معنی ہی مددگار کے ہے۔ اب یہاں اولیاء اللہ اور اللہ ولیوں بھی آیا ہے قرآن میں، لفظ ولی قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ نور السماواتی کے بعد وہ اللہ ولیون بھی آیا نا، ولیون کا لفظ بھی آیا، ولیون۔ تو ولی کا لفظ قرآن میں آیا ہے، تو ولی کا ایک معنی مددگار کے بھی ہے۔ اب کوئی کہے کہ غوث اعظم کیسے مدد کر سکتے ہیں، غریب نواز کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ کہا وہ ہے ہی ولی، یعنی اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے۔ تو یہاں میں آپ کو ولی کا معنی بتایا قریب، ولی کا معنی بتایا محب، ولی کا معنی بتایا صدیق، ولی کا معنی بتایا مددگار کے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں جب ولی کا یہ معنی لیا جائے قریب کے، ولی قریب کے معنی لیا جائے تو یہ جو محب والی صفت بھی آ جاتی ہے، صدیق والی صفت بھی ہو جاتی ہے، اور مددگار کرنے کی صفت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ کب؟ جب بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ پوچھیں گے مولانا کہ یہ ولی کا معنی قریب کے بھی بتا رہے ہیں آپ، محب کے بھی بتا رہے ہیں آپ، صدیق کے بھی بتا رہے ہیں آپ، مددگار کے بھی معنی دار، ان چار معنی میں سے ولی کے کس معنی میں دیکھا جائے تو بہت ہوگا قریب کے معنی میں دیکھا جائے۔ ولی کا معنی قریب کا لے لیجئے تو یہ تین صفت خود بخود اندر آ جائے گی، یہ تین آ جاتے ولی کی صفت خود بخود اندر آ جائے گی۔ لہذا اب ولی کے معنی قریب کے ہے تو قریب قربت کی دو قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سنیے آپ۔ قریب ہونے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایمان، ہر ایمان والا، غور سے سنیں، اس میں
ایمان لا لیا ہے ہر ایمان والا، چاہے عمل کرنے والا ہو یا بے عمل ہو، لیکن ہے ایمان والا. فاسق ہے، گناہگار ہے، لیکن ہے ایمان تو ہے. گناہگار ہے لیکن ہے ایمان والا. تو اس قربت کے حساب، اس قریب کے حساب سے ہر ایمان والا اللہ کے قریب ہے، اس معنی کے حساب سے. کیونکہ وہ ایمان لا لیا اللہ کے قریب ہو گیا. چاہے وہ عمل، ہاں گناہگار ہے، عمل نہیں کرا وہ الگ بات ہے، لیکن جو ہے ایمان لا لیا. تو قرآن کہتا ہے، قرآن پاک کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے، کیا ایمان لانے کا بندہ اللہ کے قریب ہے؟ ہاں، ہر ایمان والا اللہ کے قریب ہے، چاہے وہ عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہے ایمان تو اللہ کے قریب ہے. تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو قرآن کی ایک آیت پاک ہے اس کا ثبوت. قرآن میں اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتا ہے ہم نشین، یعنی میں قریب ہوں ہر ایمان والے کے شارق سے بھی زیادہ قریب ہو. یہ آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر ایمان والے کے اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اس ایمان کے یہ جو قربت ہے، یہ جو قربت ہے، یہ ہر ایمان والے کو اللہ نے عطا فرمایا. اس آیت کے تحت ہر ایمان والا اللہ کے قریب ہے. لیکن اب بات آ جائے، یہ اس کو کہا جاتا ہے قریب کی دو قسمیں، جو ہر ایک کو حاصل ہے، وہ ہر کائنات کے انسان کو حاصل ہے جو اللہ پر ایمان لائے، وہ اللہ کے قریب ہے. اور دوسرا قرب جو اس کی محبوبیت کا ہے، دوسرا قرب اس کی محبوبیت کا ہے. تو یہ ان اعلیٰ ایمان والوں کی صفت کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان کے بعد الذین آمنوا اس معنی میں تو قریب ہو گئے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ پھر متقی اور پرہیزگار بن کر اللہ کے محبوبیت کے قریب ہو گئے. تو ولی جو ہے اللہ کے نیک بندے اس معنی میں کہ وہ اللہ کے محبوب ہے، اس معنی میں وہ اللہ کے قریب ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. لہذا اب دیکھیں، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کہیں گے کیسا بھئی، آپ نے تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک بندہ ایمان لا وہ اللہ کے قریب ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ متقی ہو جائے تو اللہ کے قریب اور اتنے قریب ہو گیا کہ اللہ کے محبوبوں میں شامل ہو گیا. بہت آسان اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. شان اولیاء کو اس انداز میں پہلی بار بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور فرمائے. عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بات ہو تو ایسی ہو تھوڑا آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو شان اولیاء اللہ کو اس انداز میں ہماری خانقاہ میں الحمدللہ ہم پہلی بار بیان کر رہے ہیں. تو میں نے قرب کی دو قسمیں جو بیان کی ہے، ایک ہر ایمان والا اللہ کے قریب ہے، دوسرا وہ بندہ جو متقی پرہیزگار ہے. تو بھائی متقی پرہیزگار کا جو ہے متقی کے معنی میں آ جائے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پرہیزگاری، تقوی جو اللہ کے قریب ہے اس کی تین قسمیں ہیں. کتنے ہیں وہ سب مل کر بتائیے. تقوی کے کتنے قسمیں؟ تین. ایک ہے عوام کا تقوی، ایک ہے خواص کا تقوی، اور تیسرا ہے خاص الخاص کا تقوی. عوام کا تقوی کیا ہے؟ عام آدمی کا جس میں آپ اور میں سب مل ہے. تو عوام کا تقوی یہ ہے کہ وہ کلمہ طیبہ زبان سے اقرار کرے، دل سے اس کے یقین کرے، تصدیق کر لے. اس طرح وہ ہمیشہ کے عذاب سے لیے بچ گیا. وہ متقی پرہیزگار ہے جو کلمہ یعنی اللہ کی توحید کا، وحدانیت کا، قرآن کا، حدیث کا، حضور کی ذات مبارک کا زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے یقین بھی کرے. یہ تقوی کی پہلی منزل ہے، یہ تقوی کی پہلی منزل کا نام ہے. اور یہ عوام کا تقوی ہے جنہوں نے یقین کر لیا بس اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور جس معنی میں تقوی کی پہلی منزل ہے. آئیے اولیاء اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ. اور خواص کا تقوی یہ ہے کہ وہ ہر اپنے کو ہر اس فعل کرنے سے بچائے جس کے کرنے یا نہ کرنے سے وہ گناہگار ہوتے ہو. یعنی وہ ایسا کام بھی نہیں کرتے جو جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہو، خواہ وہ کام صغیرہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو. یعنی ہر گناہ سے وہ بچتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں اللہ کی عطا سے. لہذا اگر وہ
ہر گناہ سے بچتے ہیں اور ہر جو ہے برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا تقوی کا منزل کیا ہے؟ ایمان لا لیے، لیکن گناہگار پھر بھی لیکن ایمان تو ہے، یہ پہلے تقوی کی منزل ہے، کیونکہ ہمیشہ عذاب اس پر دائمی عذاب نہیں ہوگا۔ اگر گناہوں کی وجہ سے کچھ دن عذاب مبتلا ہوگا پھر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن دوسری منزل کیا ہے؟ وہ ایسے متقی پرہیزگار ہوگے کہ بڑا تو بڑا گناہ چھوٹا گناہ بھی نہیں کرے گا۔ تقوی کی دوسری منزل ہے جو خواص کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے تین بندوں میں تین قسم کے عام بندے، خاص اور خاص الخاص۔ تو خاص بندوں کی عادت کیا ہے؟ قرآن میں ذکر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَوْ مَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر بستی والے ایمان لاتے تو تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے انہیں بہترین ثواب ملتا۔ تو یہ بہترین ثواب کس کو ملتا ہے؟ جو گناہوں سے اپنا بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ خواص کا کام ہے، خاص اور اس سے خاص، عام بندے، خاص بندے۔ خاص بندوں کا یہ تقوی ہے، اور خاص الخاص بندے اللہ کے۔ خاص بندوں کا تقوی کیا ہے؟ تو خاص الخاص بندے کا تقوی یہ ہے کہ اب دیکھیں ولیوں کی صفت کیا ہے۔ عام بندوں میں نہیں آ سکتے ہم، عام بندوں سے آگے بڑھیے، خاص بندے بنیے اللہ کے۔ عام بندے تقوی وہ جو ایمان تو لا لیے لیکن پھر بھی گناہگار ہے۔ میں کہتا ہوں اس منزل سے تھوڑا اب آگے بڑھی۔ مریدین کو چاہیے، طلب والوں کو، اللہ کو راضی کرنے والے طلب والوں کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو کہاں آگے بڑھ سکتا ہے؟ نا ایسا مت سمجھیے کہ یہ کام آسان بھی ہے۔ کیسے کہ جس خانقاہ میں آپ آتے ہیں، جس مرشد کی نگہبانی میں رہتے ہیں نا، پھر وہ ان کی صحبت میں رہ کر یہ دوسری والی منزل آسانی سے مل جاتی ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ کہتے ہیں حضرت ٹھیک ہے میں ایمان تو لا لیا، یہ تو میرے لیے ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بندہ ہوں، میں عام بندہ ہوں۔ کہا نہیں، آپ خاص بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو میری راہ میں کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں آستے۔ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اس کے لیے اللہ راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو مرشد کے ساتھ رہ کر تھوڑا کوشش کریے اور آسان اللہ کر دیتا ہے۔ تو آپ بچ سکتے ہیں بھائی، خاص بندوں میں آ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ تھوڑا آپ کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے تو اور آپ قریب آ جاتے ہیں۔ لیکن خاص اور خاص بندوں کی صفت کیا ہے؟ جو تقوی کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی صفت یہ ہے۔ اب دیکھیے ان کی صفت کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان ہر چیز سے، تفسیر بیضاوی سے میں حوالہ دے رہا ہوں، تقوی کا معنی کہ انسان ہر اس چیز سے اپنے دامن کو بچائے جو اس کو اپنے رب کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ یعنی وہ کام بھی خاص اور خاص بندے نہیں کرتے جس کام سے اللہ کی یاد ان سے غفلت ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، لہٰذا وہ ہم تن اس کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یعنی ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے توجہ پوری اتنا زیادہ ہوتی ہے، اور اسے اپنا معبود اور خالق یہاں بنا لیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ایسے ایمان لاؤ اور ایسے تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ لہٰذا یہی وہ بندے ہیں جو تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، وہ کام بھی نہیں کرتے، گناہ چھوٹا بڑا گناہ تو چھوڑ دو، وہ ایسا کام بھی نہیں کرتے جس کام سے اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جائے کچھ لمحے کے لیے، وہ کام بھی نہیں کرتے۔ ہر کام ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حضور کے دور کے صحابہ کے بتاتا ہوں میں۔ ایک صحابی تھے جن کا کھجور کا بہت بڑا باغ تھا، کھجور کا بہت بڑا باغ تھا، اتنا بڑا باغ تھا کہ اس کے گھنا جنگل کی طرح اتنا باغ تھا کہ آپ ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک ایک فاختہ جو ہے نا وائٹ کلر کا جو فاختہ ہے وہ باغ میں آیا اور اڑنے لگا، پھر پھر مارنے لگا، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اڑتا ہے، کچھ دور جاتا ہے، پھر آ کر بیٹھتا ہے۔ اب یہ نماز میں لیکن ان کی توجہ بار بار اس طرف جا رہی ہے، بار بار توجہ اس طرف جا رہی ہے۔ اب وہ فاختہ راستہ تلاش کر رہا ہے، آپ کا باغ کتنا گھنا تھا، اس کو باہر جانے کا راستہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یعنی اتنا بڑا اتنا گھنا باغ تھا، ہرا بھرا سمجھیے کھجور کا باغ۔
اتنا گھنا اور اتنا ہرا بھرا تھا کہ واقعے کو راستہ نہیں، اڑتا کچھ دور جاتا راستہ سمجھ میں نہیں آتا پھر آ کے بیٹھ جاتا، اڑتا کچھ دور جاتا راستہ سمجھ میں پھر آ کے بیٹھ جاتا. اور یہ صحابی نماز پڑھتے پڑھتے خیال اس کی طرف گیا اور دل میں سوچنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے باغ بھی ایسے دیا کہ آج میرے پاس فاختہ ہے تو اس کو باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا ہے. پھر تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں اتنی دیر کے لیے میرا دماغ فاختہ کی طرف کیوں گیا، یعنی ایسا کام میں نے کیوں کر دیا جو نماز پڑھا تھا اللہ کے، میری توجہ وہاں سے ہٹ کے یہاں کہاں، یار یار کے پاس سے ہٹ کے توجہ اس جامع کے پاس کیسے آ گئی؟ کہا اس باغ کی وجہ سے آئی. اگر یہ باغ ہی نہ ہو فوراً حضور کی نماز کو پڑھا، حضور کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ اب میں یہ باغ اللہ کے راہ میں سے خیرات کرتا ہوں. یہ ہے خاص الخاص بندوں کا مقام. اللہ کے عام بندے، خاص بندے، خاص الخاص بندے جو تیسرے قسم کے آتے ہیں وہ ایسا کام بھی نہیں کرتے، اگر ایسا کام ان سے ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے کچھ لمحے کے لیے وہ غافل ہو جائے تو پھر وہ کام چھوڑ دیتے. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ حضور کے یہ مقام پر جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، محبوبیت کے قریب. اور قریب کیسے کرتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے فرمایا اے حبیب تیرے غلاموں میں جو فرائض، واجبات، سنت اور نوافل کے ذریعے میرے محبوبیت کے قریب ہو جاتے ہیں، مجھ سے اتنا قریب کہ محبوبیت کے مقام پر آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے، ان کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے، ان کا سننا میرا سننا ہو جاتا ہے. اس حدیث پر ہم کئی، یہ تو تھیوری ہے نا، اللہ کا دیکھنا ان کا دیکھنا ہو جاتا ہے، ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ولی کا بولنا خدا کا بولنا، ولی کا سننا خدا کو سننا. یہ تو ایسی تھیوری ہے. اگر عملی طور پر دیکھا ہے تو زبان کی نوک پر کئی واقعات ہیں کہ کس طرح، مطلب کیا ہے، مطلب کیا معاذ اللہ اللہ ان کے اندر حلول کر دیتا ہے؟ نہیں، مطلب یہ نہیں کہ اللہ حلول سے بھی پاک. مطلب کیا ہے کہ یہ حدیث کا جو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو ولی کا دیکھنا اور خدا کا دیکھنا ہو جاتا ہے، ولی کا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے اپنے قرب محبوبیت کی منزل عطا کر دیتا ہے، پھر یہ جو بولتا ہے ایسا ہو جاتا ہے. اور یہ وہ جو دیکھ سکتا ہے وہ عام بندے نہیں دیکھ سکتے، یہ وہ جو سنتا ہے پھر عام بندے نہیں سن سکتے. آپ کا ہمارا سننا اور ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا سننا اور ہوتا ہے. آپ کو کوئی پکارے سامنے رہ کر تو آپ سنتے ہیں، وہ کروڑوں میل دور رہ کر بھی پکارے تو ولی سن لیتے ہیں. یہ ہے مطلب کیا پھر حدیث کا؟ حدیث کا مطلب کیا لکھا ہے؟ ان کا سننا خدا کا سننے کا مطلب بھئی ان کے کان میں اسپیشل اتھارٹی تو آ جاتی ہے نا، اسپیشل پاور آ جاتا ہے، اسپیشل طاقت آ جاتی ہے جس کو وہ اسی کا مطلب، یہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ ولی جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اسپیشل پاور اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. وہ جو دیکھتے ہیں، وہ جو سنتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ عام بندہ نہیں کر سکتا جو اللہ کے نیک اور ولی کر بتا دیتے ہیں. بھلے اس کی تھیوری کیا ہے؟ یہ تو تھیوری ہے. مثال کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو غوث پاک وضو فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم وضو فرما رہے ہیں اور وضو فرماتے فرماتے آپ نے ایک نظر ڈالی آسمان کی طرف اور ایک نال نے اٹھایا پھینکا، دوسری نال نے اپنے چپل مبارک اٹھائے، دونوں ہوا میں گئے غائب ہو گئے. اور کچھ مریدوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھنے کے حضور کیا ہوا ہے. لیکن جب 12 دن یا 16 دن کے بعد وہ شخص آئے جن کے ہاتھ میں غوث پاک کی وہ دونوں چپلیں تھی جو 16 دن پہلے مریدوں نے دیکھا تھا کہ ہوا میں غائب ہو گئے، پھینکا، تو وہ آئے غوث اعظم سے ملاقات کی اور نالے نے حوالے کیا، کچھ ہدیہ دیا مدرسے کے لیے، کیونکہ آپ کے مدرسے میں یتیم بیوہ بہت سے لوگ پلتے تھے، رہتے تھے، کھاتے تھے، تو لہذا نذرانہ دیا. واپس پلٹے، مریدوں نے پوچھا یہ نالین 16 دن پہلے ہمارے پیر نے پھینکا تھا، آئی آپ کے پاس کہاں؟ تو وہ کہتا ہم تاجر لوگ ہیں، کاروبار کے لیے بغداد کے باہر گئے تھے، یہاں سے 16 دن کی دوری پر تھے، ڈاکوؤں نے جنگل میں ہمیں حملہ کیا، ہم مرید ہیں غوث اعظم کے، ہم نے آواز دیا شیخ عبد القادر جیلانی. دیکھیے وہاں غوث اعظم ہے، وہاں سے 16 دن دور راستے پر وہ مریدین کھڑے ہوئے ہیں، لیکن غوث اعظم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں. یہ حدیث کا مطلب ہے اللہ کا ولی جو اس کا سننا خدا کا سننا، اس کا بولنا خدا کا بولنا اور اس کا کرنا خدا کا کرنا ہو جاتا ہے. یعنی
یہ وہ کام کر کر بتاتے ہیں جس کو دیکھ کر خدا کی طاقت اور قدرت یاد آ جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے اور یاد بھی آ جاتی ہے۔ یہ سمجھیے اب دوسرے لفظوں میں ولی ایسے کام کر کر بتاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے، زبان سے، اپنی آنکھ سے ایسے کام کر کر بتاتے ہیں جس کو دیکھ کر سن کر خدا کی قدرت بھی یاد آ جاتی ہے اور سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائے تو یہ ان کی کرامت کا حال ہے، تو ان کو دینے والے رب کتنا قدرت اور طاقت والا ہوگا، رب جو ہے کتنا قوت اور طاقت والا ہوگا۔ یہ ہے اولیاء کرام، اور اس لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں ان ولیوں سے محبت کرو، ان کے قریب رہو۔ جو صحابہ نے پوچھا، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں، ان لوگوں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں جو آپس میں میری وجہ سے پیار و محبت کرتے ہیں، میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے، یعنی اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا کہ ان لوگوں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں۔ حضور فرما رہے اللہ نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ حبیب کہہ دے اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے آپس میں ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے ولی۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے غوث اعظم سے بھی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے حسینی بابا سے بھی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے برہنۃ الاولیاء سے بھی محبت ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اللہ، کیونکہ محبت رکھے۔ اب حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی ان لوگوں سے، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں جو آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں جو میرے خاطر ہیں۔ جیسا کہ پیر صاحب کا ایک مرید ہے، لیکن جیسا کہ صحابہ اکرام کی ایک مثال میں دے کر بتاتا ہوں کہ ایک صحابی سفر میں تھے، سفر میں کچھ انہوں نے لا کر گوشت دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گوشت کو تناول فرمایا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ گوشت صدقہ یا کچھ ایسے طریقے کا تھا، تھوڑا سا مشتہابہ مسئلہ تھا، شک کا مسئلہ تھا۔ ابو بکر صدیق نے اس گوشت کو خیں کر دیا اور خیں کر کر فرمایا اگر تو صحابی نہ ہوتا نا تو پھر میں اس کا بدلہ لیتا۔ سمجھے بات کو؟ یعنی ایک پیر کے سب مرید ہے، کچھ اور کچھ ہے، لیکن محبت کس لیے ہے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اگر وہ صحابی نہ ہوتے تو میں بتاتا، مطلب یہ ہے کہ ایک مرشد کے اگر دو مرید، کچھ گناہ، ایک گناہگار ایک نیکوکار ہے، لیکن ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ بھائی اس لیے محبت کرتے کہ فلاں پیر کا مرید ہے، لہٰذا گناہگار سے مراد وہ گناہ نہیں جو نافرمانی سے مراد ایسی نافرمانی۔ میں ان مریدوں کی بات نہیں کر جو پیر کو ہی گالی گلوچ کرے، میں ایسے ارے بھائی ہم آپ کے مرید کے برداشت کر رہے نہیں، میں یہ تو فسق کا مسئلہ آگے بڑھ جاتا ہے، وہ نافرمان ہو جاتا ہے جو پیر و مرشد کو گالی گلوچ کرے، سمجھے اس کو پیر کا ہی نہیں رہا تو وہاں پر ہمارا کیا رہے گا۔ لیکن یہاں سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بندہ اللہ کی وجہ سے محبت کرے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم جیسا کہتے ہیں یار تجھ سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تو میرے پیر کا مرید ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس وجہ کو ذہن میں رکھے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے دل میں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دوستوں سے بھی محبت ہے، اللہ کے ولیوں سے بھی محبت ہے۔ پھر فرمایا گیا میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میری وجہ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میری وجہ سے میری رضا کے لیے یعنی مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ عربی کا لفظ زیارت ملاقات کو کہتے ہیں۔ زیارت کیا کرتے ہیں؟ ملاقات کو کہتے ہیں۔ ہم اولیاء کے آستان پر کیا کرنے جاتے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں بھائی اجمیر شریف اتنا تکان لے کر؟ اس لیے جا رہے ہیں اللہ کے ولی۔ محبت اللہ سے تو ولیوں سے بھی محبت، جس سے رب کی وجہ سے ان سے بھی محبت ہے، رب کی وجہ سے نظام الدین اولیاء سے بھی محبت ہے، رب کی وجہ سے فلاں ولی سے محبت ہے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے جو میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہاں تک کہ صحابہ فرماتے عبداللہ بن مسعود جو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ نے حضور سے پوچھا حضور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن عمل اور تقوی میں ان کے برابر نہیں۔
یہ بڑا غور فرمائیں. حضور سے صحابہ نے پوچھا حضور ایک قوم ہے جو تقوی کا معنی تین سمجھ گئے نا, اب عام آدمی ہم ہیں, اب تیسرے لمبے خاص بندے اللہ کے, بالکل خاص بندے, ہم عمل میں تقوی میں ان کے برابر نہیں. اب صحابہ کیا پوچھ رہے حضور اس قوم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ہم ان سے تو محبت کرتے ہیں, عمل اور تقوی میں ہم ان کے برابر کے نہیں, لیکن محبت ان سے کرتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. ابھی غوث اعظم کا عمل تقوی کیسا ہے, غریب نواز کا عمل تقوی کیسا ہے, بندہ نواز کا عمل تقوی کیسا ہے, اب اس سے اندازہ کہ حسین بابا کا عمل تقوی کیسا ہے. ہم اس کے برابر تو نہیں. صحابہ کہتے حضور ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن عمل اور تقوی میں ان کے برابر نہیں. آپ بتائیے کہ ہماری محبت فائدہ پائے گی. فرمایا ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا وہ جسے دنیا میں محبت کرتا ہوگا, چاہے اس کے عمل تقوی اس کے برابر کرے لیکن محبت کرتا ہے کس لیے, اللہ کے لیے. کس لیے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص جو ہے ان کے ساتھ ہوگا وہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے. تو لہٰذا ان اولیاء اللہ کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی, قبر میں بھی کام آئے گی, انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گی. یہ شان اولیاء اللہ پر میرا مختصر بیان تھا, اور بھی میں چاہتا تھا کہ کچھ باتیں بتاؤں لیکن ہم انشاءاللہ ذکر کے لیں گے. اور ایک جو ہے مسئلہ اور کلیئر کر دوں. بیان تو ختم کر چکا ہوں الحمدللہ. اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کے لیے